اپنے بڑے بھائی محترم مصطفیٰ صاحب، جن کو آپ محبت میں نیتا جی کہتے ہیں، میں اس لیے بھی اس زمین سے محبت کرتا ہوں. یہ زمین سلسلے سہرورد کے بادشاہ خواجہ کڑک ابدال شاہ کی زمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان کے جو پردادا تھے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پردادا خواجہ کڑک ابدال شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی. لوگوں نے حضور غوث اعظم سے فرمایا تھا کہ شیخی آپ بغداد اپنے انتقال کے بعد غریب نواز کو دے دیجئے گا. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا میں نے بغداد اپنے ظاہری وصال کے بعد اگر کسی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کو دینے کا فیصلہ. یہ خواجہ کڑک ابدال شاہ کے پردادا جن کو بغداد کا بادشاہ کہا جاتا ہے. ابھی ان کی مزار شریف کی مینٹیننس ہوئی تھی، وہاں کے خادم صاحب بہت محبت کرتے ہیں. تو اس زمین کا میں بالخصوص احترام کرتا ہوں. سرکار روضہ شاہ، سرکار گدا علی شاہ، سرکار ہدگام شریف جو غریب نواز کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں، اور قریب میں میرے آقا سرکار قاضی پور شریف موجود ہیں. بالخصوص 22 سال تک غوث پاک کو وضو کا کرانے کا شرف پانے والے حضور منور علی شاہ الہ آبادی کا روضہ ہے، 14 پیرہ کی چوکھٹ ہے. تو یہ زمین چشتیت کی، قادریت کی، نقشبندیت کی، سہروردیت کی زمین ہے. اب 12:30 بجے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو تو جانا ہی چاہیے، لیکن ایک خطیب کی حیثیت سے ممبر پہ رہنے والوں کو فیلنگ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. تو میری گفتگو بھی بڑی نارمل طریقے سے ہوتی ہے. آواز تھوڑی سی کم رکھیں گے بھائی، اس میں ایکو بالکل نہ رکھیے گا بھیا. ہاں ایکو بند رکھیے گا. ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے رہیں. ایکو اس کا بند کر کے بالکل بند کر رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو میں بہت ہی شائستہ انداز میں بات کرتا ہوں. میرے بھائیوں نے غوث پاک کا ذکر کیا اور کربلا کا ذکر کیا. ابھی مشکل سے مجھے 2 ہفتے ہوئے غوث پاک کی بارگاہ سے واپس آئے ہوئے. 3 دن تک میں نے کربلا شریف میں اپنی راتیں گزاری ہیں. 2 دن مولا کائنات کی بارگاہ میں رہا. یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ دن پھر سے لائے ان بھائیوں کے کلام کی برکت سے کہ زمین کربلا کی ہو اور آپ سب ہوں. حضور غوث پاک کا ذکر کیا. ان ثناگروں نے اللہ ان کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار دکھا دیں، اور سننے والوں کو بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. جب میں حاضر ہوتا ہوں غوث پاک کا نیلگوں گنبد دیکھتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں: اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، کیا کہنے ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. میری کیا اوقات تھی آتا جمعہ بغداد میں، ہے مگر ممکن کی مجھ کو حکم سلطانی ملا. اور یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا. اور یہ بڑی ذی شعور شخصیتیں ہیں. اور استاذ الحفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، صغیر صاحب قبلہ، میرے بڑے بھائی مولانا کمال صاحب سامنے بیٹھے ہیں، حافظ راحیل بھائی، اور یہ اس علاقے کی خوبصورت آوازیں ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں: جو بغداد جانا چاہتے ہیں وہ دل سے سبحان اللہ کہہ دیں. اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم. بس جہاں میری ضرورت ہوگی میں آپ کو بلاؤں گا، آپ آواز دیجئے گا. جب دل کہے چلے جائیے گا. اگر میری باتیں آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو اس کو رونتے ہوئے چلے جائیے. میرے دل پر آپ اپنی گاڑی کا پہیہ چلا دیجئے گا. میرے ذہن و ضمیر کو میرے بارے میں جو بات کی ہے یہ ہمارے بڑے بھائی قیصر جبل پوری صاحب نے، حقیقت یہ کہ میں جانتا ہوں میں ایک خنزیر سے بدتر انسان ہوں. حقیقت یہ ساری باتیں ایمان پر خاتمے کے بعد. دعا کریں اللہ ہم سب کو حضور غوث پاک کے دربار کے خادموں کے جوتوں کے توسل سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. ایک شعر باقی رہ گیا، میں اسے پڑھ دوں، کچھ دیر بات کروں گا. ماں بہنیں بیٹھی رہیں گی تو شاید ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا،
زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ اہل علم بیٹھے ہوئے شعر دیکھیں، خیر امت سے ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ صدام بھائی جو نعت مدنی نعت کے یہ مالک ہیں، انہوں نے کہا تھا آصف بھائی جس موضوع پر بات کریں، یہ کل بھی ایک محفل میں تھے، اکثر راتیں گزرتی ہیں، اور ایک کوئی اور یہ خوبصورت چینل کا KGN کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ ہماری راتوں کو پاک فرمائے، اور ہمیں اگر شوق ہے موبائل دیکھنے کا تو ہمیں بزرگوں کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ سیدھی سیدھی بات ہے اپنے دوستوں کی خواہشات کے احترام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ریورس کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بولیں محمد، جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولیں محمد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں محمد اللہ کے۔ کیا مطلب؟ جو آمینہ کے لال ہیں انہیں ایسا ویسا انسان مت سمجھنا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ان کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن شاعر نے کہا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہ حضور کون ہیں؟ عام انسان مت سمجھے، مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی جوتی شریف کو درست کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا یہ لیول ہے، یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اللہ کے، اونچی بولے۔ پھر آگے ایک سوال ہے، وہ تھے نہیں بلکہ ہیں۔ وہ بہت سے لوگ یہ نظام مئی میں تھے، ابھی ہیں نہیں۔ آپ اپنے گھر میں تھے لیکن یہاں پر ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جب تک دکھائی نہیں دیں گے ہم دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے؟ جب سوال صوفی سلطان میاں سے کیا گیا حضور اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جہاں ہیں وہاں تو ڈھونڈو۔ پوچھا گیا حضور رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ وہ عاشق 12 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عاشق یہ جوان بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عاشقہ یہ ماں اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو، اس کا دل حضور کی قیام گاہ ہے۔ جس کا دل صاف ہو وہ حضور کا حجرہ ہے۔ جس کے دل میں غیبت اور حسد نہ ہو، ایمان کے ساتھ دل روشن ہو، تو پھر وہ حضور کی موجودگی کا ATM ہے۔ تو حضور کے رہنے کی جگہ عاشقوں کا، اونچی بولیں، 10-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آصف بھائی حضور اگر بچوں کے دل میں ہیں تو وہ بچے کون سے ہیں؟ بوڑھوں کے دل میں ہیں تو بوڑھے کون سے ہیں؟ اگر جوانوں کے دلوں میں ہیں تو وہ جوان کون سے ہیں؟ اگر ماں بہنوں کے دلوں میں ہیں تو وہ ماں بہنوں کا دل کیسا ہے؟ اجازت ہے تھوڑی سی بات کر لیں؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ بغداد چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اب اس کے بعد جب ملاقات ہو دعا کرو بغداد شریف میں ہو انشاءاللہ۔ یار میں انشاءاللہ، میں انس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران بھائی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں۔ میں تو اتنے دن جلسے جلوس کرتا ہوں، خوب پیسے آ جاتے ہیں نا تو میں سیدھے بغداد چلا جاتا ہوں۔ یہ میری ماں بہنیں اگر ہنسے نا تو بتا دوں کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں۔ حقیقت بات، وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں۔ وہ جانتی کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کریں۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنے کی خواہش ہو عبد القادر کا دربار دیکھ لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اپنے حجرے سے باہر نکلے، پیٹھ قبلہ کی طرف تھی، چہرہ مرقد غزالی کی طرف، باب حلب کی طرف تھا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر ہے سرکار غوث اعظم، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، یہ شان ہے عظمت سرکار شہنشاہ غوث بغداد. قیصر بھائی، مولانا کمال بھائی، حضور غوث اعظم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اے لوگوں سنو، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں اٹھا کے بولیں. پہلوان بھائی، احمد بھائی بولے ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے. غوث پاک کے دربار کی بڑی شان ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے زندگی بھر لوگ غوث پاک کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت دیر تک ہم قیصر بھائی تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات غوث پاک کی چل رہی تھی. تھوڑی سی بات وہ جن کے دلوں میں حضور ہیں وہ کون ہیں ان کی بات کر لوں. میرے بڑے بھائی ادھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں ان کی طرف میں مخاطب نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن ان کا دل اتنا پاک نہ ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. ماں باپ نے ان کو اچھا دودھ نہ پلایا ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. یہ ماں باپ کی تعلیم کا اثر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی کھڑا ہو کے پیچھے دیکھے، یہاں سے وہاں تک ماں بہنوں کا ہجوم. بابا فرید گنج شکر سے یہ واقعہ حضور سے یہ شباہت میں نے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا ہے، اب اسے جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. بابا فرید کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے. تو فرماتے ہیں بابا فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، راتوں کو لمبی لمبی تلاوتیں میں کرتا ہوں، اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کو میں دے دیتا ہوں، غریبوں کی خدمت میں کرتا ہوں، کمال میرا ہے کہ تیرا ہے؟ ماں نے رو کے کہا اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا. بھائیو بہت بہت مبارک ہو تمہیں، حضور کی محفل میں مدینے کی طرف بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا بغداد کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو. اللہ میری ماں بہنوں کے گھر کے آنگن میں حضور غوث پاک کے غلاموں کی تعداد میں اضافے کی پاکیزہ صورتیں پیدا فرمائے. آئیے دیکھیں حضور جن کے دلوں میں ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں، وہ کون ہیں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تو کہاں ہیں؟ پتہ چلا یہی ہیں. وہ یہیں کا ایرو کدھر گھومتا ہے؟ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں ایک یہودی ایسا شخص تھا جو حضور کو گالیاں دیتا تھا، جس کی راتیں حضور کو گالیاں دینے میں، حضور کی برائیاں کرنے میں خرچ ہوتی تھیں. اس کی میجورٹی حضور کی دشمن تھی. جب بھی بات کرتا حضور کے خلاف بات کرتا. اس کے گھر آنگن کے در و دیوار بھی حضور کے دشمن تھے. اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، کلچر سب حضور کے دشمن. اس کے گھر میں ایک 12 سال کا بیٹا تھا، وہ بھی حضور کے خلاف سنتے سنتے پریشان ہو گیا. ایک دن مدینہ شریف میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. ادھر سے آپ کی محبت قبول ہو گئی تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا ادھر سے حضور آ رہے تھے، یہ کہنا صحیح ہوگا ادھر سے حضور آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی محبت قبول ہو جائے. وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں، تعصب پرست، جو بھائی بھائی سے نفرت کرے، بھائی بہن سے نفرت کرے، پڑوسی سے نفرت کرے، اسے ہندی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں. اور اس کا باپ تو حضور سے نفرت کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے، یہودی کا بچہ ادھر سے جا رہا تھا. اس نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا. جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ٹھہر گیا، حضور کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے،
میرے آقا فرماتے ہیں میں رسولوں کا سردار ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک بات کہہ دوں, میرے آقا فرماتے ہیں جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. یتیموں کے سر پہ میں سایہ شفقت بن کے رہتا ہوں, بیواؤں کے سر کا آنچل ہوں. قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے, سچے خدا کا پتہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں. بچہ دنگ رہ گیا. حضور کی باتیں اتنی اچھی تھیں, حضور کے لب اتنے اچھے تھے, سبحان اللہ, حضور کی پیشانی اتنی اچھی تھی. شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے خدا کی قسم ہمیں احساس نہیں حضور کے حسن کا. بتا دو دنیا والوں سے, جب حضور کو دیکھو گے تو چیخ چیخ کر کے کہو گے یہ سارے موبائل کے اسکرین کے چہرے فراڈ ہیں, فراڈ. حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے, لگتا ہے کہ لفظ حسن کی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے. سمجھ گئے, لفظ حسن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ یہودی کا بچہ کہتا میں دنگ رہ گیا حضور کو, میں نے کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی, میں نے کبھی ایسے لب نہیں دیکھے, میں نے کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے, میں نے کبھی ایسا ذقن نہیں دیکھا, میں نے کبھی ایسا بطن نور نہیں دیکھا. علیہ السلام خیریت ہے ماشاء اللہ. ذرا محبت سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور کے حسن کی بات ہو رہی. وہ بچہ کہتا میں تڑپتا رہا. حضور واپس اپنے غلاموں کے ساتھ چلے گئے. جب حضور چلے گئے تو بچے کی آنکھوں کے راستے سے حضور اس کے دل میں آ گئے. توجہ ہے آپ کی, دیر ہوئی ہے, الجھن ہوگی مجھے معلوم ہے, لیکن بیٹھے رہیے کہ میں آپ سے کوئی کام نہیں لے رہا ہوں, نہیں آپ کو پریشان کروں گا. آپ توجہ رکھیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق کہتا ہے, بچہ کہتا ہے 12 سال کا, وہ کہتا ہے حضور کی محبت میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئی. جب گھر میں آیا نا, جب بستر پہ آیا تو رونے لگا. سبحان اللہ. آپ زور سے بولتے بھی نہیں ہیں. آپ کی ماں مسلمان ہے, آپ کے باپ مسلمان, آپ کی بہنیں مسلمان, آپ کی بہنوں کی گود کے بچے مسلمان, آپ کا کلچر مسلمان ہے, تب آپ نہیں بولتے سبحان اللہ. اس بچے کا کوئی نہیں تھا, گھر کے در و دیوار کفرستان کی علامت تھے, لیکن بچہ بستر پہ حضور کو یاد کر کے رو رہا ہے. ایک یہودی کا بچہ حضور سے محبت کر بیٹھا, حضور کو دل دے بیٹھا. دن بھر اس کی ادھر ادھر سے گزرتی, راتوں کو بستر پہ روتا. شاعر نے کہا دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. اپنے بستر پہ اٹھ اٹھ کر کے حضور کو یاد کرتا تھا, حضور کی آنکھوں کو سوچتا تھا, حضور کی پیشانی کو سوچتا تھا, حضور کی زلفیں سوچتا تھا. اچانک اس کا دل تبدیل ہوا. ابن عساکر بیان فرماتے ہیں جب مسجد نبوی شریف میں اذان کا وقت ہوتا تو حضرت بلال اپنے گھر سے نکلتے, اور جیسے اذان دیتے تو حضور اپنے حجرے سے نکلتے. یہ یہودی کا بچہ بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا. اور کوئی بولے اللہ اس سبحان اللہ کا ثواب اس مبارک قصبے کے مرحومین کی روح کو نظر فرما دے. یہ افضل پور ساتوں, باغ بنسی, نظام مئی اور نئی بازار جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اللہ سب میرے بھائیوں کے ہر ہر قدم میں برکتیں عطا فرما. اور انشاءاللہ دعا ہے میری کہ خواجہ کڑک عبدال شاہ کرم فرمائیں گے تو بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. وہ بچہ کہتا ہے میں تڑپتا رہا. ابن عساکر بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلال کی اذان کی آواز سن کے, عمران بھائی جب نکلتے نا قیصر بھائی, تو یہ بچہ بھی نکلتا. بتا دوں بچہ کام کیا کرتا تھا. جیسے حضور اپنی مسجد میں آتے نا, یہی بچہ حضور کے لیے لوٹے میں پانی لے کر کے کھڑا رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے بچے سے لوٹا لے کر کے وضو فرماتے تھے, اور جب حضور وضو فرما چکے ہوتے تھے تو اپنی مسجد کے اندر چلے جاتے. جب حضور اندر چلے جاتے تو دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہی یہودی کا بچہ حضور کی چپل شریف اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا. اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نال بولتے ہیں چپل شریف کو, جوتی شریف کو. میرے آقا کی جوتی شریف کو یہی بچہ سینے سے لگا کے اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا رہتا تھا. میرے آقا نماز عشق پڑھاتے, اور جب حضور نماز پڑھا کے واپس آتے تو یہ بچہ اب حضور کی چپل شریف کو حضور کے قدم شریف کے آگے رکھ دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی شریف کو, چپل شریف کو پہن کر کے
آہستہ آہستہ اپنے حجرے میں داخل ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. یہ بچہ حضور کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے واپس چلا آتا تھا. دن بدلتے گئے، صبح شام میں تبدیل ہوئے، شام صبح میں تبدیل ہوئے، دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوئے. آپ کو پتا ہے یہ بچہ حضور کی محبت میں بیمار پڑ گیا. اسی بیماری کو کہتے ہیں بیمار عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. شاعر نے کہا بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں، مرنے کی مدینے میں دعا مانگ رہا ہوں. لوگ اسے سمجھتے تھے یہودی کا بچہ ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے. عشق پاگل نہیں، پاگل کو ولی کرتا ہے. واہ واہ واہ. دل اس نے حضور کو دے دیا تھا. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ ان ماؤں کی گود کے بچوں کو غوث پاک کا فقیر بنائے. آمین کہہ دیں. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دیں. وہ بچہ حضور کی محبت میں عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا. معلوم ہے کیا ہوا؟ اب نہ اسے کھانا اچھا لگتا، نہ اسے پانی اچھا لگتا، نہ وہ بچہ سکون سے کسی سے ہنس کے بات کرتا. باپ نے اپنے بچے کو اپنے وقت کے بڑے بڑے حکیموں کے پاس لے گیا. اس کے علاج کے لیے بڑی کوشش کی، لیکن مصرع کیا کہا تھا شاعر نے؟ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. جیسے جیسے اس کی دوا ہوتی رہی اس کی بیماری بڑھتی رہی. کیوں؟ یہ عشق رسول ہے. میرے امام نے کہا عشق رسول کی آگ میرے دل میں اتنی تیز روشن ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھائے گی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. مرزا غالب نے شعر کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے، یہ نہیں کہا ڈوب جانا ہے. یہ جو سڑکوں پہ ٹہلتے ہیں عاشق ہونے کا اعلان کرتے ہیں یہ سب ڈوب جاتے ہیں. ان کا عشق دھوکہ ہے، فراڈ ہے. امام غزالی فرماتے ہیں دنیا ایک حسین دھوکہ ہے، ایک خوبصورت فراڈ ہے. یہ جو بچے عشق کا اعلان کر رہے ہیں یہ عشق نہیں، یہ دھوکہ ہے. سمجھے؟ حقیقی عشق تو اللہ اس کے رسول سے ہوتا ہے. سمجھے؟ اس بچے کو عشق ہو گیا. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیں. معلوم ہے جب بچہ بیمار پڑ گیا تو باپ نے بڑا علاج کیا، بڑے حکیم بدلے، بڑے بڑے مطب خانے میں گیا، مستشفیٰ میں گیا. بچہ ٹھیک نہ ہوا، یہاں تک کہ بستر بن گیا. اب وہ مرنے کی پوزیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے بھائی، بچہ مرنے کی پوزیشن میں آ گیا. باپ کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا بچے گا نہیں، اب قطعاً نہیں بچے گا. معلوم ہے کیا ہوا؟ باپ اپنے بیٹے کی بستر پہ آیا، روتے ہوئے بولا میرے بیٹے تو بچے گا نہیں، میں نے بڑا علاج کیا ہے، لگ رہا ہے تیرا جنازہ میرے کاندھے سے آگے بڑھے گا. کلیم دانش کانپوری نے کہا تھا کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، جواں بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ نے کہا میرے بیٹے تو بچے گا نہیں. اے میرے بیٹے تیرے بچنے کی صورت ختم ہو گئی ہے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دو. بچے نے کیا کہا؟ ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کریں گے. باپ نے کہا نا 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 میرے بیٹے تو مرنے والا ہے، تیری آخری خواہش میں پوری کروں گا، اپنی طاقت و قوت و بساط اوقات کے مطابق اب تیری آخری خواہش پوری کروں گا. بچے نے اپنی خواہش کا جو اظہار کیا، دیکھنا ہے کہ اس محفل میں کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر بات آپ کے دل کو چھو جائے تو پھر محبت سے اپنے ہونے کا اعلان کیجئے گا. باپ نے کہا میرے بیٹے تیری آخری خواہش بتا تو صحیح، میں اسے پوری کروں گا. بچے نے رو کر کے کہا میرے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. مرنے کی پوزیشن پہ ہے، دوا کام نہیں کر رہی لیکن دل کام کر رہا ہے، کھانا اچھا لگتا نہیں لیکن حضور کی محبت دل میں ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. بچے نے کہا میرے باپ میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری بہنوں سنو، لوگوں نے اپنے گھر میں ایسے ایسے جیالے بھی دیکھے ہیں 12 سال کی عمر میں دل حضور کو دے بیٹھے. باپ نے کہا بیٹے یہ کیا ماجرا ہے، کیا مطلب تو حضور سے محبت کرتا ہے؟ بچے نے کہا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو حضور کو بلا دیجیے. باپ مرتا نہ کرتا کیا کرتا، آیا حضور کی بارگاہ، پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ. میرے آقا تشریف فرما تھے. اس نے حضور کو دیکھ کے فرمایا کہ اے مسلمانوں کے نبی،
میرا بیٹا مرنے کی پوزیشن پہ ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا کہنے؟ حضور نے اپنے غلاموں سے فرمایا اے میرے عاشقوں چلو۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ چلو 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 اے میرے عاشقوں چلو۔ باپ نے کہا جلدی چلیں، میرے بیٹی کی روح نکل سکتی ہے۔ یہ میرے دوست اچھے اشعار سننے پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، میں 2 شعر پڑھتا ہوں اور اپنی یہ مبارک کوشش کو آپ سب کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ دیکھیں 2 شعر کو کتنے سمجھدار لوگ سمجھ کر کے بولتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چلو، باپ کہتا ہے اس کی روح نکل جائے گی، جلدی چلیں۔ شاعر کہتا ہے حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں۔ حباب بولتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ دیکھیں حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہنے کو تیار رہیے گا، چوتھے مصرے کا انتظار نہ کیجیے گا۔ حضور فرماتے چلو میرا عاشق انتظار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حباب ہستی کو رفتہ رفتہ فنا کے ساحل پہ لا رہا ہوں، یہ دل کی دنیا تو مٹ چکی ہے، اب اپنی ہستی مٹا رہا ہوں۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، واہ 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 واہ۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں۔ جیت رہی اللہ سلامت رکھ۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ گھر سے نکل رہے ہیں، ادھر میرا دم نکل رہا ہے، دغا کہاں دے گئی ہے قسمت، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس یہودی کے گھر تشریف لائے۔ زور سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا آپ نے دعا نہیں مانگی؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آج حضور اس کے گھر میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، اس نے پہلی مرتبہ اپنے گھر میں حضور کو دیکھا۔ شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ وہ آئے گھر میں ہمارے، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضور تشریف لائے، بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، حضور کو دیکھا تو رونے لگا۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ سب بولیں کیا فرمایا؟ اونچی بولیں، اونچی واہ بولیں، واہ واہ، زور سے بولیں کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے۔ جیسے حضور نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے ڈر کے مارے اپنے باپ کو دیکھا کہ جیسے کلمہ پڑھوں گا میرا باپ ناراض ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا حضور نے کلمہ پڑھ لے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اللہ نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا۔ دیکھنا سبحان اللہ، پھر کتنے سبحان لوگ سبحان اللہ کہتے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور واہ نے واہ۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے اپنے باپ کو دیکھ کے ڈرا۔ باپ کہتا ہے میرے بیٹے پڑھ لے، یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اللہ۔ مصطفیٰ کانفرنس، ذکر رسول الثقلین۔ اے میرے بیٹے یہ تیری قسمت ہے، تیرے گھر آئے ہوئے ہیں۔ کہاں کنویں پیاسوں کے پاس جاتے ہیں، پیاسوں کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا غالباً مظفر وارسی نے، یوں تیرا اسم گرامی میرے لب پر آ گیا، جیسے دریا تشنگی کے پاس چل کر آ گیا۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد پڑھے 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 ماشاءاللہ، اونچی آواز میں، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس نے کلمہ پڑھا حضور اس کے گھر سے باہر نکلے، حضور اس کے گھر سے باہر نکلے، جیسے حضور اس کے گھر سے باہر نکلے اس کی روح بدن سے نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، انتقال کر گیا۔ جب حضور اس کے گھر سے باہر آئے تو اس کا باپ اپنے گھر سے نکل کے باہر آیا، کہا او مسلمانوں کے نبی، فرماتے میرے آقا کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا مر گیا، اب میرے کسی کام کا نہیں، اپنے دھرم کے مطابق لے جائیں اس کو، اپنے مذہب کے مطابق اسے لے جائیں۔ میرے آقا فرماتے اے میرے غلاموں چلو واپس، اسے لے لو، اسے میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کہہ دو سبحان اللہ، اسے میں کفن کا انتظام کروں گا، سبحان اللہ، خوش ہونے کا وعدہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں میرے عاشق کو اٹھا لو، اس میرے عاشق کو، میرے غلاموں اٹھا لو اس عاشق کو، اسے لے چلو میری مسجد نبوی شریف کے پاس، میرے حجرے کے پاس۔ کیا مطلب؟ شاعر کہتا ہے کہ حضور یہ چاہتے تھے اعلان کر دو، دیکھنا کہاں سے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے آقا اعلان کرنا چاہتے تھے، بتا دو دنیا والوں کو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کے آئے، میرے آقا نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل مبارک دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کوئی نہ بولے، جو 12-13 سال کے بچے بیٹھے ہیں وہی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بچے یہ سوچ کے بولیں کہ میری عمروں کے خاندان والوں کی بات چل رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ 12 سال کا بیٹا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قریب میں قبرستان ہے جسے دنیا کی سب سے عظیم قبرستان کہا جاتا ہے، جسے جنت البقیع شریف کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بقیع شریف میں موت عطا فرمائے، دفن کی توفیق مل جائے۔ بتا دوں احمد بھائی، اس سال میں میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس سفر میں بغداد شریف جاتے 11ویں شریف میں، اس کے بعد بھی گیا، اس کے بلا ابھی میں گیا تھا تو غالباً 12-13 مہینے میں میری چوتھی حاضری تھی بغداد شریف کی، سرکار غوث پاک کی کرم سے۔ یہ آپ سب کی قدم کی برکتوں کا اثر ہے، آپ سب کے پاؤں کے دھون کا اثر ہے۔ تو ایک بوڑھی عورت گجرات سے گئی تھی، کمال میں گجرات سے گئی تھی بوڑھی عورت، جب اس کی بہنیں بیٹیاں اور بیٹے اس سے گلے میں ہاتھ ڈال لیتے، بولے اماں بغداد شریف جانا تو دعا کرنا خیریت سے آنا، تو معلوم ہے کیا کہتے تھے؟ نا 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 نا، میں جا تو رہی ہوں آؤں گی نہیں۔ بولے غوث پاک کے بار کا، بولے نا نا آؤں گی نہیں، میں جا تو رہی ہوں آؤں گی نہیں۔ گجرات کی تھی، بولے آؤں گی نہیں، بولے ارے اماں کیسی بات کرتی ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں جا، 9-10 دن کا معاملہ ہے، خیریت سے آئیے گا، ہم سب کے لیے تسبیح ٹوپی لائیے گا۔ بولے نا 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 کچھ نہیں، سلام پہنچا سکتی ہوں لا نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ آؤں گی نہیں۔ بوڑھی مختوم بولے غوث پاک کے دربار کو چھوڑ کے نہیں آؤں گی، کیسے میرا دل گوارا کرے گا غوث پاک کے روزے سے بچھڑنا؟ نا 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 یہ نہیں ہو سکتا، میں غوث پاک کے دربار سے نہیں آؤں گی۔ لوگ بولے ارے اماں کی بات ہے، بوڑھی ہو گئی ہیں، کہاں کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سب بولے ارے بھائی عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، بولنے دو۔ جب لوگ کربلا گئے، نجف اشرف گئے تو پوچھتی تھی کہ بغداد کب چلو گے؟ بولے مولا علی کی بارگاہ۔ بولے مولا علی تو مشرق و مغرب کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، میں ان کے بیٹے کی بات کرتی ہوں۔ امام حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں، یہ مخدوم کائنات کے جسم کا حصہ ہیں، میں ان کے بیٹے کی بات کرتی ہوں۔ ہاں میں ان کے بیٹے شیخ عبد القادر کی بات کرتی ہوں۔ کب چلو گے بغداد؟ ٹور والے نے کہا کہ ٹھیک ہے مما چلیں گے، اور ایک صاحب نے کہا کہ چلیں گے اور واپسی میں فلائٹ یہیں سے نجف اشرف سے ہے۔ بولے جانے کی بات نہ کرو، واپس میں بغداد جا کے واپس نہیں آؤں گی، میں بغداد سے واپس نہیں آؤں گی۔ لو بولے یار اماں تو پیچھے پڑ گئی ہے مرنے کے، اماں کیا واقعی مر جائیں گے بغداد میں جا کے؟ آپ یقین کرو یہ زمین خواجہ کڑک عبدال شاہ کی، گدا علی شاہ کی زمین ہے۔ میں بتا دوں جب وہ عورت بس سے اتری تھی، بوڑھی عورت، جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے حضور غوث پاک کا گنبد شریف دیکھا تھا، سبحان اللہ، جیسے نیلگو گنبد دیکھا، 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے غوث پاک کے دربار میں پہنچتے پہنچتے انتقال کر گئے۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر۔ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس بچے کو، اس شہزادے کو، اس مبارک خوش قسمت انسان کو جس نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا حضور کے جانے سے پہلے، بس یوں سمجھ لیں کہ اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا،
لیکن وتصدیقم بالقلب کی منزل سے گزر چکا ہے۔ حضور کے ایک مرتبہ کہنے پر کلمہ پڑھ لیا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دنیا کا سب سے عظیم قبرستان بالکل بغل میں ہے جسے بقی شریف کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون۔ 10,000 سے زیادہ حضور کے صحابہ جس قبرستان میں آرام کر رہے ہیں، اس کو جنت البقی شریف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سب بولے۔ ایک بات سن لیں، اپنی بات کرتا ہوں، اگر اس قبرستان میں کوئی دفن نہ ہوتا، صرف حضور کی لاڈلی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی قبر ہوتی، تب بھی یہ بقی شریف ہی کہلاتی، یہ زمین بقی شریف ہی کہلاتی۔ اس زمین میں اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کروں، بتا دوں کون کون لیٹا ہے؟ اسی زمین میں مخدومہ فاطمہ اور علی کے گھر کی پہلی بہار، امام حسین کے بڑے بھائی، مخدومہ زینب کے سگے بڑے بھائی امام حسن بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی قبرستان میں امام حسین کے سگے بیٹے امام زین العابدین بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی قبرستان میں ان کے سگے بیٹے امام باقر بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑے آپ نے ان کے نام پر نیاز کی ہے بھائی، اور خستہ وغیرہ کھایا ہے، ہاں تو کم سے کم حق تو ادا کیجئے۔ اسی قبرستان میں وہ بھی لیٹے ہیں کہ جن کے نام کی کونڈا کی نیاز ہوتی، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حضور کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور کی الگ 3 شہزادیاں بھی آرام کر رہی ہیں۔ حضور کی 2 بیویاں میمونہ مخدومہ اور امی خدیجہ یہ مکہ شریف میں ہیں، نویریہ چیک پوسٹ پہ ہیں۔ بقیہ حضور کی ساری ازواج مبارکہ اسی مبارک قبرستان میں لیٹی ہوئی ہیں۔ اور اگر زور سے سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بتا دوں چپکے سے، اسی قبرستان میں امی حلیمہ بھی لیٹی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی بولے نہ بولے، ماں بہنوں تک آواز پہنچ جائے گی، اسی قبرستان میں مولا علی کی سگی ماں، مخدومہ فاطمہ کی ساس، حضور کی سمدھن، امام حسن حسین زینب و محسن کی دادی مخدومہ فاطمہ بنت اسد بھی آرام۔ سبحان اللہ، حضور کی پھپھو بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، 10,000 صحابہ ہیں اسی قبرستان میں۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے۔ دعا کرو اللہ وہاں پر ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلے جا رہے ہیں، دعا کرو کبھی ہم سب کو جانے کی توفیق مل جائے۔ آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ماں بہن بھی گزارش ہے کہ وہ حضور کی محبت میں تڑپا کریں، رویا کریں، سمجھے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی قبرستان، اور دنیا کی سب سے بڑی قبرستان کہاں ہے بتا دوں؟ وہ ہے نجف میں۔ نجف کہاں ہے؟ کربلا شریف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کربلا کہاں ہے؟ بغداد شریف سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ نجف اشرف کی زمین، جہاں پر دنیا کی سب سے بڑی قبرستان ہے، جس میں ایک نہیں بلکہ اور بتاتے ہیں کہ 2-3 کروڑ سے زیادہ قبریں ہیں۔ 50 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا قبرستان، جس میں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام 2 نبی لیٹے ہوئے۔ میں ابھی 11 تاریخ کو واپس آیا تھا، تو صبح فجر کی نماز میں نے مولا علی کے دربار میں پڑھی، اکیلے تھا، اور دنیا کی سب سے بڑی قبرستان چلا گیا، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ وہاں پر میں نے فاتحہ خوانی کی۔ آپ کتنا چل پائیں گے وہاں پر؟ بڑے بڑے مشہور مقبول لوگ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نیم پلیٹ، ان کی تختیاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں، اہل تشا کا بڑا غلبہ ہے۔ تو دنیا کی وہ سب سے بڑی قبرستان ہے۔ ایشیا کی جو سب سے بڑی قبرستان ہے وہ پڑوسی ملک میں ٹھٹھا شریف ہے، ٹھٹھا شریف بولتے ہیں اس کو۔ اور دنیا کی اس کے بعد جو سب سے بڑی قبرستان ہے وہ دمشق میں باب الصغیر قبرستان ہے۔ ماں بہنے بیٹھے، بیٹی بیٹھو، منا بھائی، ارے بیٹھو، نہ ماشا بیٹھا۔ یہاں واللہ العظیم بتاؤں، یہاں کسی کو منع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ایسے اشاق بہت کم ملا کرتے، روز جلسے کرتا ہوں۔ ابھی میں بتا دوں کہ میری کل کی پرسوں کی کہاں کی مصروفیت ہے۔ آپ بولو گے آصف بھائی انسان ہے کہ جنات ہے، کہاں جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اتنی خاموشی سے محفلوں میں لوگ کم سنتے ہیں۔ بچوں سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا خاموش رہیں، تھوڑی دیر بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دنیا کی سب سے بڑی قبرستان، عظیم قبرستان ہے بقی شریف، جس میں اس 12 سال کے بچے کو دفنایا گیا۔ حضور اس کے جنازے کو لے کے گئے تھے۔ ایک بات، لیکن گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی پیشانی سے پسینے پوچھ رہے تھے۔ حضور کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ کہنے میں دیر کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ بولے بھائی جان سبحان اللہ۔ بھیڑ زیادہ نہیں تھی اور گرمی زیادہ نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے مبارک پہنچ رہے تھے۔
اور پنجوں کے بل چل رہے تھے. تدفین کے بعد یعنی مٹی ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور سے آقا گرمی بھی زیادہ نہیں تھی, بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی, آخر آپ نے اس کے جنازے میں یہ بار بار پسینے مبارک کا پوچھنا کیا مطلب, اور پنجوں کے بل چلنے کا کیا مطلب؟ جو ممبر پر بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے, اور جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے. کم سے کم قلعہ شریف کے شہنشاہ تک تو آواز پہنچ جائے. میرے آقا نے خوش ہو کے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ وہ بچہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے, مجھ محمد کو بھی چلنے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. کیا مطلب؟ وہ جو قرآن میں کہا گیا محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ جس کے دلوں میں ہیں وہ یہی دل ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جن کا دل پاک ہوتا ہے انہی پاک لوگوں میں سے وہ ایک شہزادہ تھا جس نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا تھا, دل حضور کو دے دیا تھا. دعا کرو اسی عاشق کی پاکیزہ قدم کی کچھ سوغات, کچھ خیرات ہم کو اور آپ کو مل جائے. یہ 12 سال کے بچے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے کہ جوانوں میں کسی نے حضور سے محبت کی ہے, بوڑھوں میں کسی نے محبت کی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں بتاتا ہوں نا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جن لوگوں نے حضور سے کیسی کیسی محبت کی. بوڑھے لوگوں سے بتا دوں آپ سے, بہت دیر سے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. جتنے ضعیف لوگ ہیں ان کے خاندان کی ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں ان کے خاندان کے ایک بڑے بوڑھے صحابی ہیں, دیکھیں ان کے دل میں حضور کیسے ہیں. ان کے دل میں ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. عمران کیسے رہے؟ ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, بولے کوئی بات نہیں. ماں بہنیں خاموش, محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اتنی مبارک محفل ہے, اللہ قبول فرمائے. وہ صحابی رسول تھے, ان کے آگے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور بیٹھ کے حضور کی محفل میں کھجوریں کھا رہے تھے. کیا کھا رہے تھے؟ راہیل بھائی بھیجیے آواز. کیا کھا رہے تھے؟ کھجوریں کھا رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, کھجوریں کھا رہے تھے. اچانک اسی محفل میں حضور کے ایک دشمن جس کا نام تھا مسیلمہ, جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اس نے حضور کے نام ایک خط بھیجا. اس میں کیا لکھا؟ اے محمد آپ بھی اللہ کے رسول ہو, میں بھی اللہ کے رسول ہوں. اپنی بات غلط کہی اس نے. ایسا کرو جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبیوں ان کے نبی کہلائیں, آپ کے انتقال کے بعد ان کا میں نبی کہلاؤں گا. یا تو پھر یہ کریں آدھا عرب آپ لے لیں, آدھا عرب مجھ کو دے دیں. آدھے عرب کے آپ نبی ہیں, آدھے عرب کا میں نبی ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے یہ خط بھیجا ہے وہ جھوٹا ہے. اس کو عربی میں کذاب کہتے ہیں. حضور نے ایک مرتبہ اسے کذاب کہا. اب اس کا نام جب بھی لکھا جاتا ہے کذاب ہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ مسیلمہ کذاب. حضور نے اپنی طرف سے ایک خط لکھوایا جواباً. ٹھیک ہے بھائی. اب جب خط تیار ہو گیا حضور نے اس خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا. حضور نے فرمایا کہ یہ خط کون ہے جو اس ظالم اور جھوٹے کے دربار میں لے کے جائے. جیسے حضور نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا اس ظالم کے دربار میں, اس جھوٹے کے دربار میں, وہی صحابی جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ آؤ دیکھے نا تاؤ ایک دم کھڑے ہو گئے, بولے حضور میں جاؤں گا, میں جاؤں گا. جیسے کہا میں جاؤں گا, میں جاؤں گا, پوری کھجوریں ان کے منہ سے نکلی, تھوک منہ سے نکلا اور آس پاس بیٹھنے والوں کے چہرے پہ کرتے پہ پڑا. جیسے کوئی پان کھا کے بات کرے تو آپ نے کہتے بھائی ذرا سا پان تھوک دو. وہ ساری پیک میرا منہ کیا اگلدان ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں بھائی ذرا سا, لوگ لحاظ بھی کرتے ہیں پان کھانے والے, وہ پان تھوک کے بات کرتے ہیں. انہوں نے جیسے کہا حضور میں لے کے جاؤں گا, پورا منہ کا جو سسٹم تھا وہ سب نکل کے باہر آ گیا. جیسے ان کے منہ سے ساری کھجوریں, گٹلیاں, تھوک سب باہر آئے, صحابہ کے کپڑوں پر پڑے. صحابہ نے کہا ارے میرے بھائی منہ تو صاف کر لو یار, اتنی جلدی آخر کیا ہے آپ کو کھڑے ہونے کی؟ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے جلدی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری جگہ پر کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے. آئے ہائے اللہ 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 اللہ, کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے میری جگہ پر. بوڑھے تھے وہ, جن کی عمریں زیادہ ہیں, وہ یہ سوچ کے بولے کہ میرے خاندان کی بات ہو رہی. میں یہ سوچ ہی کھڑا ہو گیا کہ یہ حضور کے یہ کام کوئی اور نہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, وہ اس لیے میں کھڑا ہو گیا. حضور نے کہا فرمایا ادھر
تم نے میری بات سمجھی؟ جی حضور سمجھی. معلوم ہے یہ خط لے کہاں جانا ہے؟ حضور اس جھوٹے مکار وہ اس کے ہاں جانا ہے مسیلمہ کے ہاں. حضور فرماتے ہیں اچھا. حضور نے اپنا نیزہ اس عاشق کو دیا اور اپنا خط دیا, کہا جاؤ اسے پہنچاؤ. ٹھیک ہے. جیسے حضور کا خط لے کر کے وہ بوڑھے صحابی گئے تو چوکی دار کھڑے تھے, سب کو دھکے مار کے ہڑو ایسا سب کو ہٹایا اور سیدھے مسیلمہ کے دربار میں داخل ہو گئے. جیسے دربار میں گئے نیزہ زمین پر گاڑ دیا اور ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے, ایک دم ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو گئے. مسیلمہ نے کہا تو کون ہے؟ پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. مسیلمہ نے کہا کون ہے تو؟ حضور کے عاشق نے کہا ظالم کہیں کے, آنکھیں دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ آنکھیں حضور کے دیوانوں کی ہوتی ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ. ایسی آنکھیں صرف حضور کو دیکھنے والوں کی ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ظالم کہیں گے, پوچھتا ہے تو کون ہے؟ میرا تعارف تو میری آنکھیں کراتی ہیں, ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا. مسیلمہ نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ خط لیا. کہا یہ خط میرے آقا نے دیا ہے, اسے پڑھ لے. مسیلمہ نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا, چوکیدار سے, پڑھو اس کو. بادشاہ خط پڑھتے بھی نہیں تھے پہلے کے دور میں جو بنتے تھے. جیسے اس کو پڑھا گیا, اس میں لکھا تھا سچے رسول کی طرف سے جھوٹے مسیلمہ کے نام یہ خط. یہ حضور کا خط تھا. مسیلمہ نے کہا رک جاؤ, اے خط لانے والے ذرا یہ بتا اس میں جو میرے بارے میں لکھا ہے اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ہنسی آتی ہے. کہا تیرا کیا خیال ہے؟ حضور کے اس بوڑھے عاشق نے کہا ظالم کہیں کے, پوچھتا ہے مجھ سے تیرا کیا خیال ہے؟ وہی خیال ہے جو آمینہ کے لال کا خیال ہے. ہائے ہائے ہائے, جو حضور کا وہی میرا خیال ہے. اللہ, ایک تلوار ماری مسیلمہ نے, ایک ہاتھ کٹ گیا. حضور کے عاشق کا ایک ہاتھ کٹ گیا. کھڑے تھے زمین پر ایسے, حضور اپنی محفل میں تھے. مسیلمہ نے کہا میں تیری گردن مار دوں گا تو نے اگر میرے دربار میں میری بے عزتی کی تو. حضور کے عاشق نے آنکھوں میں آنسو لا کے بولے ظالم سن, میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہوں, اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو کیا مجھے ڈراتا ہے؟ اس نے کہا سن اپنا نظریہ بدل لے ورنہ دیکھ یہ چاروں طرف میرے فوجی پولیس والے کھڑے ہیں, تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے. خدا کی قسم حضور کے عاشق نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے 12 بچے ہیں. اگر کسی کے 12 بچے ہیں تو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. ہاں اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اس نے کہا کہ میرے 12 بچے ہیں. کتنے؟ میرے 12 بچے ہیں. جب میں گھر سے نکلا تھا اپنے بچوں کو بغیر دیکھے آیا تھا, تو تیرے ان فوجیوں کیا دیکھوں گا میں؟ جب میں اپنے بچوں کو نہ دیکھا تو انہیں کیا دیکھوں گا؟ سمجھے. اس نے کہا تیری موت یقینی ہے. کہا میں مرنا چاہتا ہوں. اس نے تلوار ماری. قریب میں اسی دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے. اس نے حضور سے بیان کیا جب آپ کے عاشق کی گردن کٹی تھی جسم سے تو خدا کی قسم ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں تھے. اچانک خبر ملی کہ حضور آپ کے قاصد کو, آپ کے ڈاکیے کو, آپ کے پیامبر کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا فرماتے مجھے معلوم ہے اللہ نے میرے اس عاشق کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو حکم دیا ہے, اے جنت کے 8 دروازوں اپنے اپنے دروازوں کو کھول دو, اپنے اپنے پروں کو کھول دو, کھڑکیوں کو کھول دو, راستے ہموار کر دو. میرے محبوب کے عاشق کی روح جس طرف سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت پرنس. یہ وہ بوڑھے لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں, جن کو دیکھ کر کے یہ کہا جاتا ہے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ ایسوں کے دلوں میں رہتے ہیں. ہاتھوں اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ, اونچے لبیک یا رسول اللہ. پھر بیان کر دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے اب یہ بات میں نے 2 باتیں کی, ایک بچے کے حوالے سے, ایک بوڑھے کے حوالے سے. اگر کہو تو ایک جوان کے حوالے سے بات کر لیں, حضرت عباس. انشاءاللہ باتیں ہوں گی, لوگ جیسے لوگ رہیں گے تو جلسہ کبھی ختم تھوڑی ہوگا. ہاں کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا, پھر ہوگا. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بس ایک بات ہے انشاءاللہ, بس دل جو ہے صاف رہے نا. دل, بچے بھی ہوں, بوڑھے بھی ہوں, عورتیں ہوں, مرد ہوں, جوان ہوں, معذور ہوں, کیسے کیسے لوگ ہوں, سب کے سب حضور سے محبت کرنے والے لوگ.
آج ہمارا دل معلوم ہے کیا ہوا، ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے. کھانے پینے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم دو کام کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. آپ کو نہ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کسی کو ڈرانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ رہے نا؟ آپ تو دل کو پاک کر کے حضور کی محبت کا اعلان کرنے کے لیے، حضور پر درود پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے. یہ دل اگر پاک نہ رہا تو دشواری پیدا ہو جائے گی. سمجھے بھائی؟ دشواری پیدا ہو جائے گی. وہ کیسے کیسے لوگ تھے، صفوں کی ترتیب عمل میں آ رہی تھی. ایک صحابی رسول تھے جناب مقداد بن اسود، بڑے پرمزاح صحابی تھے، بڑے پرمزاح صحابی تھے. ان کا پیٹ مبارک زیادہ نکلا ہوا تھا. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ اس ٹاپک کی آخری بات ہوگی انشاءاللہ. میں آتا رہوں گا اور آپ جیسے لوگ آتے رہیے گا. ابھی تو غوث پاک کی بات باقی ہے، انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے گا انشاءاللہ. ایک احمد بھائی ایک لگائے نعرہ محبت کے ساتھ، ایک نعرہ کوئی لگائے محبت کے ساتھ میں. حضور غوث ماشاءاللہ ہاتھوں اٹھا کے جواب دیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. اتنی مبارک محفل کرنا نیتا جی، دل بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مقداد بن اسود. یہ بدر میں شریک تھے، بدر میں شریک تھے. بڑے ان کا پیٹ بہت بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ جنگ میں حضور کے بڑے مذاق والے صحابی تھے، بڑے پرمذاق صحابی تھے. تو ایک مرتبہ جنگ میں شریک تھے تو حضور اپنی تلوار سے فوجیوں کو ترتیب سے کھڑا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجیوں کو ترتیب سے کھڑا کر رہے تھے. ان کا پیٹ زیادہ نکلا ہوا تھا. تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، تلوار نے چھڑی. تو حضور اپنی چھڑی سے سب کو برابر کر رہے تھے. اتفاق سے وہ چھڑی حضور نے ان کے پیٹ میں لگائی، پریشر بنایا. مقداد پیچھے پیچھے پیچھے، اور لائن پہ لائن پہ لائن پہ. تو بولے سرکار میں لائن ہی میں کھڑا ہوں، بس میرا پیٹ کچھ زیادہ نکلا ہوں. اللہ اللہ. مذاق بہت کرتے تھے وہ، لیکن معلوم ہے سیریس ہو گئے. معلوم کیا کہا حضور، آپ نے اپنی لاٹھی سے میرے پیٹ میں جو ابھی چبھویا ہے نا، مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو حضور فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر. کیا فرمایا حضور نے؟ اونچی بولیں مجھے معاف کر دو. آج بھائی بھائی سے لڑائی کرتا ہے، ذرا سی زمین کے لیے بھائی بہنوں سے دور ہو گئی. کیسے بات، کیسے کام چلے گا؟ ضمیر کی فکر نہیں ہے، زمین کی فکر زیادہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کیس آیا تھا. دو لوگ لڑ گئے، بولے یہ 50x50 کی زمین میری ہے، 50x50 کی زمین میری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا. فرمایا حضور میری ہے. یہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے. ایک آدمی آیا، کہا اے اللہ کے نبی ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا دونوں کو الگ الگ کر کے تفتیش کر لیں، پتہ چل جائے گا زمین کس کی ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم چپ رہو، میں ان دونوں سے کیا پوچھوں؟ میں زمین سے نہ پوچھ لوں تو کس کی ہے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ. ان سے کیا پوچھوں؟ دوستو دل میں زر زمین کی محبت پیدا ہو، گھوڑے گاڑی کی محبت پیدا ہو گئی. اب اتنی جگہ ہی نہیں بچی کہ اس میں حضور کی محبت ہے. غیبت حسد کی منڈی بن گیا. بھائی بہن کی برائیاں کر رہا ہے، ماں بیٹے کی برائی کر رہا ہے. ماں کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. خدا کی قسم میں کل بیٹھا تھا مگر عشاء کی نماز کے بعد ایک صاحب کے پاس، عبداللطیف شاہ سرکار کے دربار میں. مجھے حالانکہ نام نہیں لینا چاہیے. تو ایک دوست نے، میں نے کہا کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ تو بولے آصف بھائی عید کے دن انتقال ہو گیا. تو وہ رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ رونے کی بات نہیں ہے، انہوں تو حضور کو دیکھ لیا ہوگا نا، رونے کی بات نہیں. تو میں نے کہا اور سب گھر میں سب لوگ خیریت سے ہیں؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آصف بھائی میری ماں عید کے دن گھر سے نکلی اور باہر بیٹھ گئی، سامنے مسجد ہے، اور بولی کہ میرا بڑا والا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، میں اس لیے باہر جا کے بیٹھوں گی، کم سے کم عید کا دن ہے، آج تو بات کرے گا، آج تو مجھ سے بات کرے گا، آج تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے اس کا دل پسیجے گا. سمجھے؟ میں نے کہا پھر؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی سب سے گلے مل رہا تھا، سب سے ہنس ہنس کے ملا، مبارکبادیاں دی، لیکن جب باہر نکلا تو 2 فٹ کے فاصلے پر ماں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ماں کی طرف دیکھا تک نہیں. جبکہ شاعر نے شعر کہا عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. سمجھے بھائی؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی، میری ماں کے
وجود کے قریب سے گزر گیا، 2 قدم بغل میں، پھٹ پھٹ کرتا ہوا چلا گیا۔ میری ماں نے دل پکڑ لیا اور گھر آ گئی، رو کے بولی عید کا دن تھا، آج تو میرا بیٹا مجھ سے مل لیتا۔ بس 10 منٹ نہیں لگے، یہ کہہ کے روتے روتے اس کی روح نکل گئی، انتقال کر گئی ماں۔ بولے آصف بھائی خدا کی قسم آج تک وہ منظر نہ بھولا جب میری ماں نے رو کے کہا تھا میرا بیٹا مجھ سے سلام تک نہ کیا، سب سے گلے مل رہا تھا، مجھ سے بات تک نہ کی۔ کیا قصور ہے ماں کا بھائی، کیا تکلیف دیا ہے ماں نے، اتنی عظیم نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش میں نماز عشاء کی پڑھا رہا ہوتا، پھر ریورس کرتا ہوں جملہ، حضور فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ یاد رکھیے گا میری بہنوں، تم بھی یاد رکھنا، حضور فرماتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں پردہ کھول کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اللہ اللہ، نبیوں کا سردار کہتا سبحان اللہ۔ حضور نے اپنی ماں سے کتنی محبت کی۔ آج لوگ ایسا ہے، میں سچی بات بتا دوں، بالکل وہ ایسی بات ہے۔ ایک میرے قریب کے ملنے والے ہیں، جب ان کے سامنے میں نے یہ بات کی تو بات معلوم ابھی مشکل سے 15 یا 16 دن پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو افسوس یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے KGN اور یہ میرے بھائی نعت افو کی وجہ سے، مدنی نعت کی وجہ سے، میں بتا بھی نہیں سکتا کہ باتیں کہاں کی ہیں۔ باتیں پہنچ جاتی ہیں تو تکلیف ہو کسی کو معلوم ہے۔ ماں کو میاں اور بیٹے اور بہو نے مل کر بڑی گالیاں دی، اپنی سگی ماں کو بیٹے نے مل کے بڑی گالیاں دی، یہاں سے بمشکل 30 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ زمین ہے، بڑی گالیاں دی اپنی ماں کو۔ بیٹے نے اپنی ماں کی گردن دبانے کی بات کی اور بہو اچھل پڑی وہ مارنے کے لیے اپنی ساس کو، اور ماں اس کی دبی جا رہی تھی۔ بیٹے میرا قصور کیا ہے، تجھے میں نے پالا ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، 8 اور 9 mm کی پتھری اگر پیٹ میں ہوتی ہے نا تو جینا حرام ہو جاتا ہے۔ 2 کلو کا بچہ تجھے میں نے پیٹ میں پالا ہے، 9 مہینہ تجھے رہ کے میرا قصور کیا ہے، تجھے میں نے اپنا خون پلایا ہے۔ بس وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا رہا، لاتوں سے مارتے رہے اس کے بچے اپنی ماں کو، اور باپ دیکھتا رہا۔ غصے میں نکلا، اٹیچی لیا، بیٹا اپنی بیوی کو لیا الہ آباد، اور ٹرین پکڑ کے جب جا رہا تھا تو خدا کی قسم اسی وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایسا صدمہ لگا کہ ماں اٹھ نہیں پائی، ایسا صدمہ لگا۔ جبکہ ماں ایسی ہوتی ہے نا، جب بچے گھر سے نکل کر کے تھوڑا سا گاؤں کے باہر جاتے ہیں نا تو یہی ماں لاٹھی لے کر کے کبھی کبھی گاؤں کے باہر جاتی ہے اور اس جگہ پر کھڑی رہ کے دیکھتی ہے کہ اس جگہ پر آخری مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے سلام کر کے گیا ہے۔ اس زمین کو میری ماں دیکھتی ہے، کہتی میرا بیٹا یہیں پر کھڑے ہو کے مجھ سے سلام کر رہا تھا۔ ماں روتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ شاعر نے کہا رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ آئے پتے دیہاتی رہتے ہیں۔ اے لوگوں اگر ماں ہو، میرا ٹاپک ہی نہیں ہے، اگر ماں ہو تو اس کی قدر کرو، انشاءاللہ بولے کیا جاتا ہے۔ اپنی ماں سے مذاق کیا کرو، اپنی ماں سے محبت کیا کرو، اپنی ماں کے ساتھ کھلونا بن جایا کرو، اپنی ماں کے ساتھ گدگدی کیا کرو۔ اگر یہ ماں نہ رہے گی نا تب تمہیں احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگ اپنی ماں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، نئی بازار چلے جاتے ہیں، سینی چلے جاتے ہیں، فتح پور کھاگا چلے جاتے ہیں، الہ آباد پرتاپ گڑھ چلے جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا ساتھ لیتا جا سفر میں، کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ ماں سے پوچھ کے جایا کرو، انشاءاللہ بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ کہیں بھی جایا کرو اپنی ماں سے پوچھ کے جایا کرو، اپنے والد کے، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو، انشاءاللہ بولے آپ کامیاب رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے۔ سرکار محبوب الہی دلی میں آرام کر رہے ہیں، کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ محبوب الہی کی بات کرتا ہوں۔ کس کی بات کرتا ہوں؟ وقت نہیں ہے، کس کی بات کرتا ہوں؟ یہ معلوم ہے اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی رات کے آخری حصے میں محبوب الہی کے روضے پر پردے میں آ کے بیٹھ کے فاتحہ پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ کہتی ہے کہ 2 بزرگ آ گئے، 2 بزرگ آ گئے تو میں نے ادب سے کھڑے ہو کر کے ان کی تعظیم کی، تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟
تو اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں. جو جانا چاہتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں. اچھا بغداد کا لفظ کتنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو یہ لفظ کہیں کسی اور شہر پہ نہیں اچھا لگتا, غوث پاک کے ہی شہر پہ شوٹ کرتا ہے کہ نہیں. بغداد شریف نام سنے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ حضور میں بغداد شریف جانا چاہتی ہوں. بولے یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ تو کہا یہ دعا کے لیے آئی ہوں کہ سرکار محبوب الہی کرم فرما دیں تو میں بغداد غوث پاک کے روزے پہ چلی جاؤں. دونوں بزرگوں کی بات سنیں آپ. معلوم ہے کیا ہوا؟ اس بزرگ نے کہا اے میری بیٹی تو جس شیخ عبد القادر سے ملنا چاہتی ہے وہ میرے بغل میں کھڑے ہیں. اللہ واللہ جس شیخ عبد القادر سے ملنا چاہتے ہیں نا وہ یہ آئے ہوئے ہیں. جیسے اس نے دیکھا تو یہ سامنے غوث پاک کھڑے تھے, ویسے ہی سرکار غوث پاک مسکرائے کہا اے میری بیٹی تو جس محبوب الہی کے روزے پہ آئی ہے وہ یہ کھڑے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. دربار میں آیا کر, میں یہاں آتی ہوں. تو اس نے مانو پردہ لگا کر کے اس کے بعد اس کا معمول بن گیا, پردہ لگا کر کے پردے میں رہ کر کے اس مبارک زمین پر اپنے بالوں سے جھاڑو لگاتی تھی جس زمین پر غوث اعظم کھڑے تھے. اللہ اکبر. وہی محبوب الہی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے. تو محبوب الہی فرماتے ہیں رکو 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 انشاءاللہ ابھی ہوگی انشاءاللہ. اندر گئے, ایک دھاگا لے کے آئے, اپنے ہاتھ میں رکھا, کہا اے میرے مولا تجھے اس دھاگے کا واسطہ, بارش بارش بارش. ایسی بارش ہوئی دلی لبالب جھماجھم برس, ایک دم سیراب ہو گئی. لوگ بھاگے پھر لوٹ کے آئے. بولے حضور یہ تو بتا دیجئے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ کہا اس دھاگے کے وسیلے سے. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہا یہ دھاگا کس کا ہے؟ کہا یہ میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے. واہ واہ واہ. یہ میری نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, لوگوں ماں جشن عید میلاد النبی, فیضان سرکار خواجہ کلک عبدال شاہ زندہ باد, فیضان حضور محبوب الہی. جن کی مائیں زندہ ہیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ میرے بھائیوں کی ماؤں کو سلامت رکھے. آپ کی ماں میری ماں ہے, اپنی ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. افسوس نہیں ہے مجھے, اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت نہیں کی. میری ماں کا انتقال 3 سال پہلے معلوم ہے کس دن ہوا تھا؟ احمد بھائی ایک بات, میری ماں کا جو انتقال ہوا تھا نا قیصر بھائی, ٹھیک محرم شریف کی 10 تاریخ کو صبح 6 بجے ہوا تھا. امام حسین سے اور غوث پاک سے میری ماں اتنی محبت کرتی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہی محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے. میں گھر جاتا تھا تو اکثر میرے گیٹ پر پہنچنے سے پہلے دروازہ کھل جاتا تھا. امی آپ نے سویا نہیں؟ نہیں بیٹے بس تیری آہٹ سے مجھے لگا کہ میرا بیٹا آ گیا. اب ماں نہیں ہے تو اب دستک دینی پڑتی. اب احساس ہوتا ہے. شاعر نے کہا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. جن کی ماؤں کا والد کا انتقال ہو گیا ہو ان سے گزارش ہے ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ ہی صحیح اپنی ماں اپنے باپ کی قبروں پہ جایا کرے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ بولے ٹھیک ہے. ماں بہنوں سے گزارش ہے جب تمہارے جایا کرے ہفتے میں 1 مرتبہ, اگر قریب ہو تو ضرور جایا کرے انشاءاللہ بولے. اور اگر نہ جانے پائیں تو کم سے کم کچھ نہیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ 1 پیکٹ 2 پیکٹ پارلے بسکٹ ہی صحیح, اپنے 1 پاؤ چینی ہی صحیح, آپ اپنے گھر کے قریب میں پیڑ پودوں کو ڈال دیا کریں. جب چونٹیاں کھا لیں گی تو وہ دعا نہیں کریں گی, دعا نکلتی رہتی. جب یہ قبرستان جائیں تو صوفی صاحب نے مجھے فرمایا تھا, صوفی سلطان میاں نے, کہ بیٹا اپنی ماں کی قبر پہ جب بھی جانا تو چونٹیوں کو چینی ضرور لے کے جانا, ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا. 10 روپے میں 11 روپے میں 1 پاؤ چینی ملتی ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. اتنے میں تو 2 راشی لوگ کھا کے تھوک دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ماں کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. کہہ دو دل سے بولیں انشاءاللہ. جاتے رہا کرو, ماں ہے تو اس سے پوچھ کے جایا کرو انشاءاللہ. تو ماں ہوتی ہے. بات چلی تھی زمین کی, سبحان اللہ. اور بات وہاں سے گھوم گئی ادھر, مجھے باتیں ختم کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیس کیا ہے؟ بولے 50 بائی 50 کا پلاٹ میرا ہے, 50 بائی 50 کا پلاٹ یہ کہتا ہے میرا ہے. اسی بات پر لڑائی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور الگ الگ کر کے مشورہ کر لو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا, میں زمین سے پوچھوں گا تو کس کی ہے.
دونوں کو لیا, بولے زمین کون سی ہے, زمین کون سی ہے؟ تو دونوں نے کہا کہ حضور یہی زمین ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا, اے زمین, یہ کہتا ہے میری تو, یہ کہتا ہے تو میری ہے, یعنی زمین یہ میری ہے, تو بتا تو کس کی ہے. دیکھنا ہے کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. اب تو بتا تو کس کی ہے. زمین سے آواز آئی, اے موسیٰ, نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی, دونوں جھوٹ بولتے ہیں, یہ دونوں میرے ہیں. یہ دونوں, سچی بات ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر عبد الجلیل برہان پوری نے ایک شعر کہا تھا, طالب صبح طرب میرے ہیں, جس کو میری ہے طلب میرے ہیں, سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین, اور زمین کہتی ہے سب میرے ہیں. ہائے, سب یہ کہتے ہیں ہماری ہے زمین, اور زمین کہتی ہے سب میرے. کہاں جاؤ گے دوستو؟ کوئی جگہ نہیں ہے. بڑے بڑے دھرندر لوگ آئے, قبروں کے نشان تک نہیں ہے, لیکن حضور کے عاشقوں کے گنبد آج بھی چمک رہے ہیں. خواجہ کڑک ابدال شاہ کی ماں کا نام نہیں معلوم, ابو کا نام نہیں معلوم, کہاں پیدا ہوئے؟ اصفہان میں. اصفہان کہاں؟ ایران میں. ایران میں کہاں؟ سیستان کے بغل میں, قریب میں سنجر ہے, جہاں غریب نواز پیدا ہوئے. میں گیا ہوں ماشاءاللہ, اصفہان گیا ہوں جہاں خواجہ صاحب پیدا ہوئے, وہاں گیا جہاں غوث پاک کی امی کی مزار شریف. اللہ اللہ اللہ. میری خواہش ہے, میں آپ سے ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں, ورنہ میں سب کو لے جاتا اپنے پیسوں سے, لیکن میری گزارش ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کی امی کے دربار پر چلو انشاءاللہ. جو کہو گے غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں. غوث پاک, ارے میرے بھائی امتحان لے رہے ہو میرا, احمد بھائی پرانے دوست ہیں, انہوں نے پوچھا کہ خواجہ کڑک ابدال شاہ کی امی کا نام کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. ٹھیک, ہاں یہ کہ سلسلے سہرورد کے بزرگ ہیں. ایران آپ کی پیدائش مبارکہ ہے, اور ایران کی مشہور جو یہ درسگاہیں ہیں, جیسے بستام شریف ہے, بایزید بستامی جہاں لیٹے ہوئے ہیں, خرقان ہے, شیخ ابو الاسر خرقانی لیٹے ہوئے ہیں, جام ہے جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں, شیراز ہے جہاں آپ سب کے سادی بابا شیخ شیرازی لیٹے ہوئے ہیں. وہیں پر قریب میں ایک شہر ہے جو مشہد امام علی رضا سے تقریباً 300-350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا, اگر میرا حافظہ کچھ کام کر رہا, اصفہان کا. تو وہیں پر آپ کی پیدائش ہے. مخدوم خواجہ کڑک ابدال شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے جسم بے لباس رہتے تھے, تو بال آپ کے پورے جسم میں پھیلے ہوئے تھے, اسی لیے آپ کا ٹائٹل تھا گرگ اللہ, اللہ کا بھیڑیا. سرکار محبوب الہی کے دور کے بزرگ ہیں, غریب نواز کے کافی بات کے بزرگ ہیں, لیکن یہ سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں, گدا علی شاہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں, اور سرکار خواجہ تقی شاہ خواجہ شعبان ملت جھوسی شریف وہ بھی سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں. اور الہ آباد میں ایک عظیم خانقاہ ہے شیخ عبد الباسط شاہ قلندر, جن کی مزار شریف کو شاید اس نے بنایا اپنے ہاتھوں سے جس نے تاج محل بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سلسلے سہرورد کے بزرگ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نقش بندی سلسلے کے بھی بڑے بڑے عظیم بزرگ ہیں, چشتیت کی بھی زمین ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال آپ کے علاقے کے بادشاہ ہیں یہ صوفی سلطان. اور سنو, خوشخبری بتا دوں بھائی, کیا سوال کیا آپ نے, میں پتہ کر لوں گا انشاءاللہ برکت کے لیے, یہ بہت اچھی بات ہے, برکت کے لیے پتہ کر لوں گا کہ خواجہ صاحب کی امی کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ بتا دوں گا. ٹھیک ہے, اب سنیں آپ خوشخبری. ابھی مشکل سے 10 دن پہلے سرکار کی بارگاہ سے اجازت حضور صوفی سلطان میاں کو ملی ہے. اب آپ کے آستانے کے اوپر بہت عالیشان گنبد شریف بننے والا ہے انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی 10 دن پہلے میں گھر پہ گیا تھا تو فرمایا حضرت نے, خواجہ صاحب نے کرم کیا ہے, سبحان اللہ کہہ دیجیے. یار گنبد تو انہی کے سلامت رہیں گے, سمجھے؟ اور جتنے لوگ ہیں نا بھائی, یہ نہ رہیں گے, اور لوگ نہ رہیں گے جو کرسیوں پہ ہیں, یہ نہ رہیں گے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. ذاتی مکان تو خواجہ کڑک ابدال شاہ کا ہے کہ نہیں. گنبد انہی کے روشن رہے گے, ہمیشہ سچائی باقی رہے گی, ہمیشہ سچائی باقی رہے گی, جسے اسلام کہتے ہیں. لیکن اے مسلمانوں, تمہیں دین جو ملا ہے وہ خدمت کرنے والا ملا. آپ خدمت کیا کرو انشاءاللہ. بولے مذہب نہ دیکھا کرو, صرف یہ دیکھا کرو اس نے اگر حضور کی توہین کی ہے تو اس کے سائے سے بچو, ورنہ کوئی ہندو ہو, کوئی مسلمان ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی عیسائی ہو, اگر آپ کے گھر کے بغل میں اس کے بچے بچیاں رہتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں.
غریب نواز سرکار کے اجمیر شریف میں کسی ہندو مذہب کی لڑکی اگر بڑی ہوتی تھی تو اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو فکر ہوتی تھی اس کی شادی کی. اللہ اللہ اللہ. تب نہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی پریشانی ہماری ہے کہ ہم غریب نواز کے مشن سے دور ہو گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دعا کرو اللہ ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دروازوں پر لنگر جاری کیا کرو خواجہ صاحب کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، غوث پاک کے نام سے. انشاءاللہ بولے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. سب نے نہیں کہا محمد اللہ کے رسول؟ اونچی بولے محمد اللہ کے رسول. میرا دل کہتا ہے میں کہہ دوں کہ اس محفل میں ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اس محفل میں. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. میری بہنوں، بات تو ہے مقداد بن اسود کی، لیکن یہ بات مجھے بتانی چاہیے، لیکن میں ان کی محبت کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان بہنوں کو اپنے معیار کا احساس ہو جائے. میرے گھر پہ ایک خاتون آتی ہیں، میری ماں جیسی ہیں، ان کے پاؤں کا دھون پینے کا دل کہتا ہے. معلوم ہے احمد بھائی، راہیل بھائی، ان کہتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے میں نے کتنی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا. میں اشارے میں بات کروں گا تاکہ بات راز راز رہے. وہ کہ مجھے یاد نہیں ہے، اور 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد وہ حضور کو خواب میں دیکھ لیتی ہیں. ان کے 3 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں. تو میری ماں سے بڑی محبت تھی، زیادہ ان کی عمر شریف نہیں ہے مخدومہ کی، اور بڑی کرم نوازی ہے حضور کی ان پر. وہ معلوم ہے اگر آپ میری بات کو سمجھ لیں تو سبحان اللہ ضرور کہیں گے. وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان میں کبھی کبھی حضور کو دن کے اجالے میں چلتے پھرتے دیکھ لیتی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ پرسنالٹی سے نہیں ہوتا، یہ خاندان کے بڑے ہونے سے نہیں ہوتا، ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، یہ سنسد ودھائک سی ایم اور پی ایم بننے سے نہیں ہوتا. یہ حضور کے کرم کے بعد ہوتا ہے. جب حضور چاہتے ہیں تب ہوتا ہے. معلوم ہے ان کے شوہر ہیں، گھر پہ آئے نا دیکھو حضور ہیں. یہ جو بات چل رہی ہے کیسے حضور ہیں. وہ جہاں رہتی ہیں وہاں سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر کا ہے. کتنے؟ میں ساری باتیں پینڈنگ میں رکھ کے بات کر رہا ہوں. تقریباً 3000 کلومیٹر کا. وہ کہتی ہیں رات کے 1 بجے 2 بجے تک میں قرآن پڑھتی ہوں. سبحان اللہ. میری بچیاں میرے شوہر جب سو جاتے ہیں، سارے کام کرنے کے بعد جب میں بستر پہ اب سونا ہی ہے، پھر آخر میں 100 مرتبہ درود پڑھتی ہوں. سب سے آخر میں 1-1:30 بجے. سبحان اللہ. وہ کہتی کہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ بھائی جان 8-9 دن ہو گئے تھے میں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. اللہ، 8-9 دن ہو گئے تھے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے 2-4 بڑے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہوگا. میری خواہش ہے کہ سب دیکھ لو، کم سے کم میں دیکھنے والوں کو دیکھ لوں. نگاہوں کو پاک کرو نا بھائی. موبائل کی اسکرین پر جب تصویریں فلمی ہیروئن کی آتی ہے تو ہماری نظریں وہیں ٹھہر جاتی ہیں. گنبد خضرا آتا ہے تو اسے ہم بڑھا دیتے ہیں. تو کیسے حضور کو دیکھیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ آنکھیں پاک ہوگی تب نہ حضور تشریف لائیں گے. وہ کہتی ہیں آپا جان کہ بھائی 1 دن میں 7-8 دن ہو گئے میں نے حضور کو نہیں دیکھا. میں نے اپنے شوہر سے کہا قریب آئیں تو قریب آئے. میں نے کہا اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ ملاؤ، تو ایک ہاتھ ان کے شوہر کا، ایک ہاتھ انہیں. اب دونوں ہاتھ ملا لیے گئے. ٹھیک ہے. جب ملا لیے گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ دعا کر دو، حضور کی یاد آ رہی. کئی دن ہو گئے حضور کو دیکھا نہیں. ہم 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، اب تک حضور کو دیکھا نہیں، دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہے. ماں بہنوں تم بھی شامل ہو اس میں، انہی عمروں میں تم بھی شامل ہو. وہ کہتی ہے میری بہن نما، میری ماں جیسی مختومہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے دعا کر دو، حضور یاد آ رہے ہیں، بڑی بے چینی ہے، بڑی بے قراری ہے، حضور کو دیکھ لوں، حضور کو دیکھ لوں، حضور کو دیکھ لوں. معلوم ہے کیا ہوا؟ دونوں نے مل کے دعا فرمائی. وہ کہتی ہیں میں نے سارے کام کر لیے، اب تسبیح اٹھائی، اب بیٹھ کر کے درود پڑھ کے سونا ہے. میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. آخر میں کیا کرتی تھی وہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. کہتی ہیں جیسے میں نے درود پڑھنا شروع کیا، ابھی 67 مرتبہ 67 مرتبہ درود میں نے پڑھا تھا. غالباً 33 مرتبہ درود پڑھنا باقی تھا. کتنی؟ غالباً 33 مرتبہ درود پڑھنا باقی تھا. وہ میری انگلی تسبیح کے دانوں میں پھنسی ہوئی تھی، ایسے پھنسی ہوئی تھی، اور مجھے نیند لگ گئی، میں سو گئی. وہ کہتی ہیں آپا کی بھائی میں سو گئی.
اور میری انگلیاں تسبیح کے دانوں پر پھنسی ہوئی تھی، 33 دانے باقی تھے. بات ہندوستان کی ہو رہی ہے. جیسے وہ سوئی خبر مدینے والے کو ہو گئی. میاں بیوی نے مل کے دعا کی. واللہ العظیم وہ رو کے کہتی ہیں بھائی جان پھر معلوم ہے کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کہ میری ابھی تسبیح کے دانے مکمل نہیں ہوئے. حضور ایک میدان میں کھڑے ہیں. محبت سے بولیں میرے آقا ایک میدان میں کھڑے ہیں. تو وہ کہتی میں بھاگی حضور کے پاس. وہ کہتی ہیں میں بھاگی حضور کے پاس. جب میں تیزی سے میں نے سفر کیا حضور کے قریب پہنچی تو حضور نے کیا کہا؟ کتنے درود پڑھنے باقی تھے 100 میں؟ 33. حضور نے فرمایا کہ پہلے درود تو 100 پورا کر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے درود تو 100 پورا کر لے. کہا جب میری آنکھ کھلی تو 33 دانے باقی تھے. تو کہتی ہے رو کے بولتی ہے کہ بھائی جان مجھے اس دن پتا چلا کہ حضور کو یہ بھی پتا ہے کتنے ہو گئے کتنے باقی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا درود پڑھنا میری ماں بہنوں ضائع نہیں جائے گا. یاد تو کر لیا کرو حضور کو. اے میرے دوستوں میرے بزرگوں بائک پہ چلتے ہو وضو بنا کے نکلا کرو انشاءاللہ. کبھی ہاتھ سے نہیں ہوگے ماں سے پوچھ کے نکلا کرو. اور دل کہے تو راستے میں درود پڑھ لیا کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دو محمد رسول اللہ. مقداد بن اسود یہ 1 منٹ کی بات ہے بس سلام میں اجازت دیجیے گا. مقداد بن اسود کہتے ہیں حضور آپ نے میرے پیٹ میں جو لاٹھی عصا چبھویا مجھے درد ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے معاف کر دو. مقداد کہتے ہیں نہیں میں بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. میں بدلہ لوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حضور نے وہ چھڑی مقداد کو دے دی. کہا لے لو اور مجھے بھی تکلیف پہنچاؤ. اللہ اکبر. جبریل جس کے قدم کو چومے اپنی کافوری پیشانی جس کے تلوے سے ملے اسے کیسے کوئی تکلیف پہنچائے؟ مقداد بولے جی حضور لاٹھی دیجئے. حضور کے ہاتھ سے عصا لے لیا لاٹھی لے لی اور فرماتے ہیں کہ اب میرا تو پیٹ کچھ کھلا ہوا تھا میری بنیائن چھوٹی تھی غریب آدمی ہوں. آپ بھی اپنے جبے کو ہٹائیں اپنا پیٹ مبارک کھولیں تب تو میں لاٹھی اس میں زور سے دباؤں بدلہ میرا ہو جائے. حضور کے قریب میں مقداد بن اسود کے قریب میں حضور کے صحابہ کھڑے تھے. بولے مقداد یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہا ہے. تو مقداد بولے تم چپ رہو یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے. دوسرے صحابی نے کہا کہ مقداد تلوار لے کر کے میری گردن مار دے لیکن حضور کو تکلیف نہ دے. حضور کو تکلیف نہ دے. مقداد تو کیا کہہ رہا ہے؟ مقداد بولے میرا ذہن حاضر ہے میرے معاملات میں آپ دخل نہ دیں. حضور فرماتے آپ لوگ چپ رہو. مقداد یہ لاٹھی لو یہ عصا لو یہ چھڑی لو جو چاہو کرو میرے ساتھ. مقداد بولے اپنا جبہ تو اٹھائیں جیسے میرا پیٹ کھلا تھا ویسے آپ کا بھی پیٹ کھلا ہونا چاہیے. جیسے حضور نے اپنا لباس مبارک اٹھایا نا حضور کا وہ پیٹ مبارک نظر آیا. زمین پر بیٹھ کر کے حضور کا پیٹ مبارک چومنے لگے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے. حضور کا پیٹ مبارک چومنے لگے. حضور فرماتے ہیں مقداد یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مقداد رو کے بولے آقا میری کیا مجال میں آپ کو تکلیف دوں. میں تو اس لیے آپ کا پیٹ مبارک چوم رہا ہوں. اگر میں اس میدان جنگ میں شہید ہو گیا مارا گیا میری روح فرشتے لے کے اللہ کے حضور جائیں گے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہاں سے آ رہا ہے تو کہہ دوں گا تیرے حبیب کا پیٹ چوم کر کے آ رہا ہوں. شکم مصطفیٰ کا بوسہ دے کر کے محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول جن کے دلوں میں ہیں یہ وہی لوگ ہیں. اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما دے. ہمارے دلوں کو لگائی بجھائی کی محفلوں سے پاک فرما دے. ہم سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں دل مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ. کہہ دیں جب دل مسلمان ہو جائے گا تو اس دل میں حضور آ جائیں گے. جس گلی سے گزریں گے لوگ کہیں گے وہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بھی دل میں ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. نہیں اب بات وہ راستے میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ بات کروں گا. آؤں گا نا دیکھیں 2 بجنے آدھے گھنٹے وہ ایک حضرت عباس کی بات کر رہے ہیں. بس 1-2 جملہ کہہ دوں اپنے بھائی کی بات پر. ذرا محبت سے کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ. حالانکہ نہیں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے کوئی بات نہیں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو کرم فرمائے. خواجہ صاحب کی نگری میں رہتے ہیں. اللہ آپ سب کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت پیدا فرما دے. سبحان اللہ. مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ بس 2 ہی منٹ کی بات ہے سن لیں بس. ٹھیک ہے
یہ کون ہے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کر دوں گا انشاءاللہ. مولا عباس معلوم ہے حضور کی سگی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد مولا علی نے دوسری شادی فرمائی. ان کے نکاح میں جو ایک بیوی آئی مخدومہ ام البنین نام تھا. کیا نام تھا؟ ام البنین ان کا نام تھا. ان کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مولا عباس تھا. سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ جن کا نام مولا عباس تھا، جن کا نام مولا عباس تھا. ان کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا خدیجہ. مولا عباس کی مزار شریف کربلا میں ہے، جہاں آپ جائیں گے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں ماشاءاللہ. جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے وہ جلدی جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یہی نعرہ لگاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. دعا کرو کہ ہم بھی آپ کی خدمت کرتے ہوئے چلیں انشاءاللہ. کربلا کے چپے چپے کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کرم ہو گیا تو. مولا عباس اپنے خاندان میں اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، یعنی قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. سبحان اللہ بول دیں. اور حالانکہ کربلا کے میدان میں سب سے حسین تھے امام حسین چہرہ، لیکن امام علی اکبر کا حضور سے ملتا تھا، اور ناف کے نیچے سے حصہ امام حسین کا حضور کے اس مبارک جسم پاک کے ایریے سے ملتا تھا. لیکن مولا عباس حضور کے صدقے میں بڑے حسین تھے، اس لیے ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. آپ کی مزار شریف پر چاروں طرف یہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی خاندان کے چاند. کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ ہاشم کون ہے؟ ہاشم کون ہے؟ قصی کلاب مرہ، حضور کے پردادا کے پردادا کے دادا. ان کے ایک بیٹے ہیں جناب ہاشم. ان کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی تھی. جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی اس کا نام تھا سلمہ. جس خاندان میں شادی ہوئی اسی خاندان کا نام تھا خاندان بنو نجار. جس خاندان کی لڑکیوں نے حضور کا استقبال کیا تھا. جناب ہاشم اور جناب سلمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبد المطلب. سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے؟ جن کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی مخدومہ فاطمہ بنت عمر کے ساتھ. ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کی شادی دو میاں بیوی جناب وہب اور برہ نام کے تھے. ان کی بیٹی مخدومہ آمنہ سے ہوئی. ان کے گھر پیدا ہوئے نبیوں کے سردار. سمجھ گئے؟ ان کی بیٹی مخدومہ فاطمہ. فاطمہ کے انتقال کے بعد فاطمہ کے شوہر مولا علی نے دوسری شادی فرمائی. بیوی کا نام تھا ام البنین. ام البنین کی ایک بیٹی مخدومہ خدیجہ جو آرام کر رہی ہیں کوفے میں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عنوہ کی مزار شریف کے باہر کے ایریے میں. ٹھیک ہے. اور ان کے بھائی تھے مولا عباس جو مولا حسین کی مزار شریف سے 3500 فٹ کے فاصلے پر کربلا میں لیٹے ہوئے جہاں آپ جائیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولا عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا. قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا چاند. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے لمبے تھے سبحان اللہ کہیں گے کہ کھڑے کھڑے آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. اور بتا دوں کتنے بہادر تھے. بتا دوں اتنے بہادر تھے کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. مولا عباس تھے. اللہ اکبر اللہ. مولا عباس ماں ام البنین. سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی نے شاید اسی کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن امام حسین سے آپ نے کہا میں پانی لانے جانوں گا سکینہ کے لیے. امام حسین نے کہا تلوار لے لو لیکن حملہ نہ کرنا. ڈھال لے لو خالی تلوار اور ڈھال کو روکنے میں استعمال کرنا. تقریباً معلوم ہے آپ جب ڈھال اور تلوار اور مشکیزہ لے کے دریائے فرات کے قریب گئے تھے نا پانی بھرنے کے لیے، تو ان پر جو یزیدی حملہ کر رہے تھے آپ صرف حملہ روک رہے تھے تو روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. اللہ. ارے بابا 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 سبحان اللہ. سبحان اللہ. روکنے میں 400 یزیدی مرے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ روکنے میں. اور اگر حملہ کرتے تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. واقعی عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے. اگر حملہ کرتے تو سمجھے. اگر یہ وار روکنے میں یہ عالم تھا
لیکن مخدومہ سکینہ، مخدومہ زینب، امام زین العابدین جب کربلا سے کوفہ سے دمشق 850 کلومیٹر، وہاں سے واپس مدینہ وایا کربلا ہو کے آئے تھے نا، جو ایک روایت میں کہ مدینہ شریف یہ قافلہ پہنچا نا، تو مخدومہ زینب اور سکینہ قبروں کے پاس جا رہی تھی، قبروں کے پاس۔ میں نقشہ بتا دوں کربلا کا، 2 قبریں ہیں، ایک قبر میں مولا حسین ہے، ان کے دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، ان کے بائیں طرف 6 مہینے کے علی اصغر ہیں۔ یہ بائیں طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کو دل کے پاس رکھا گیا ہے۔ قریب میں 6 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں تقریباً 65 لوگ ایک ہی قبر میں دفن ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے جسم کو شہید کیا گیا، ان کی لاشیں مسل دی گئی تھی، ان کے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں کی گئی تھی یزیدیوں نے۔ ایک قبر میں 65 لوگ دفن کیے گئے۔ 65 3 کتنے ہوئے؟ اونچی تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں حضرت حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے ہیں، سب سے بوڑھے صحابی تھے، سبحان اللہ، سب سے بوڑھے صحابی تھے۔ کون تھے یہ؟ مدینہ شریف میں حضور نے بہت سارے بچوں میں سے ایک بچے کو بلایا، بولے بیٹے ذرا۔ حضور نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی چومی، دعا دی، کہا جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور بچے بہت سے تھے تو ایک بچے سے آپ نے کیوں محبت کی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینے میں میرا حسین دوڑ رہا تھا اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے حسین سے جو محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کو دعاؤں سے نوازا۔ معلوم ہے جب 8 یا 9 محرم کو امام حسین نے اپنے کمرے میں یعنی خیمے میں چراغ بجھا کر کے اپنے غلاموں کو بلایا تھا، کہا سنو یزیدیوں کی فوج سامنے ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بیوہ مت کرو، اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو قربان کر دوں گا اپنے نانا کے دین پہ، تم اپنے گھروں کے کیوں اجاڑتے ہو؟ تو اس وقت یہی بچہ بڑا ہو گیا تھا، بڑا نہیں بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر خمیدہ تھی، اٹھ کر کے امام حسین کے خیمے کے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے فرمایا تھا آقا حسین جب تک جسم کا ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے یہ کون تھا؟ یہی بچہ تھا جو بڑا ہوا تھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہوا تھا۔ تو 3 لوگ ایک قبر میں ہیں، ایک قبر میں 65 لوگ ہیں، کتنے ہوئے؟ 68۔ ایک بغل میں لیٹے ہیں حبیب ابن مظاہر، کتنے ہوئے؟ اونچی بولے 69۔ مولا عباس 3500 فٹ کے فاصلے پر ہے اکیلے، تقریباً 25 ٹن سونے لگے ہوئے۔ کل جن کو کفن نصیب نہ ہوا آج ان کے روزے پر سونے کا کفن نصیب، اندھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اب کتنے ہوئے؟ اونچی بولے بھائی۔ تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت حر لیٹے ہوئے، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حر کو جنت بھی ملی، اوج شہادت بھی ملا، ایک نظر میں شاہ نے قطرے کو دریا کر دیا۔ وہاں لیٹ۔ اب کتنے ہوئے؟ اونچے بولے بھائی۔ اور کربلا سے باہر نکل کے حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ، فاطمہ کی بیٹی زینب کی شادی جناب عبداللہ سے ہوئی تھی۔ جناب عبداللہ بیٹے ہیں جعفر کے، جعفر بیٹے ہیں ابی طالب کے، ابی طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں قصی کے، قصی بیٹے ہیں کلاب کے، کلاب بیٹے ہیں مرہ کے، وہی خاندان آگے چلا گیا۔ ٹھیک، تو جناب جعفر بن ابی طالب یہ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی بیٹی مخدومہ زینب کے سسر ہیں، جن کی مدار شریف جارڈن میں ہے۔ ٹھیک، ان کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ امام حسین کے بہنوئی ہیں، ان کے نکاح میں مخدومہ زینب آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے، سب نام جانتے ہیں، میں ایک کا نام لوں گا، ایک کا خود آپ نام، ایک کو اون بولتے ہیں دوسرے کو محمد، اون و محمد۔ مخدومہ زینب کے 2 بیٹے ہیں، شوہر کا نام عبداللہ ہے، یہ کربلا میں نہیں تھے، کسی کام سے مدینے کے باہر گئے تھے، لیکن بہن کو اجازت دی تھی۔ تو جناب محمد کی قبر انہی 65 لوگوں میں ہے۔ جناب اون کربلا سے باہر لیٹے ہوئے، اکیلے لیٹے ہوئے، ان کو ملا کے کتنا ہوا؟
ایک روایت کے مطابق اس طریقے سے یہ وہ پھول ہے جن کے بارے میں شاعر نے شعر کہا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، انہی کو پھول کہا گیا۔ جب مخدومہ سکینہ واپس آئیں تو ساری قبروں کے پاس گئیں تو چھوٹی سی قبر دیکھی، مولا حسین کی مزار شریف سے 3500 فٹ کے فاصلے پر، کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو بتانے والے گائیڈ نے کہا یہ قبر جناب عباس کی ہے۔ مخدومہ زینب چیخ پڑی، بولے میرے آقا عباس جو میرے لیے پانی لانے کے لیے گئے تھے؟ کہا میرا خیال رکھتے تھے؟ کہا ہاں۔ تو مخدومہ زینب کے سامنے مخدومہ سکینہ رو کے بولی میرا آقا عباس اتنے لمبے قد کا تھا، اتنی بڑی پرسنالٹی کا تھا، اتنی بڑی طاقت والا تھا، اتنی چھوٹی سی قبر کیوں بنائی گئی میرے آقا عباس کی؟ اللہ اکبر۔ تو گائیڈ نے بتایا تھا اے مخدومہ سکینہ، مولا عباس سے یزیدی اتنی دشمنی رکھتے تھے، آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے جسم کی بوٹیاں اس طریقے سے کی گئی کہ جھولے میں دوپٹے میں لپیٹ کر کے آپ کی لاش کو یہاں لا کے دفنایا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ حضور کے گھرانوں کا معاملہ ہے۔ تھوڑی سی تکلیف پر ناراض نہ ہوا کرو، نہ حکومتوں کے خلاف اول فول بولا کرو، نہ ہی حکومتوں کے خلاف نعرے لگایا کرو۔ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے، رب کا حبیب کافی ہے، حبیب کے نواسے کافی ہیں۔ ہمیں خدا کی قسم جس کو حسین اور حسن کا دامن مل جائے، جس کو غوث اعظم اور غریب نواز مل جائیں، وہ کسی کے سامنے نہیں جاتا، وہ یہی لگاتا ہے کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہاتھوں اڑا کے بولو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا نعرہ یا رسول۔ زمانہ چھوٹ جائے غم نہیں کچھ بھی میرے آقا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول۔ حضور جن کے دلوں میں رہتے ہیں وہ مخصوص لوگ تھے، آپ کے اور میرے بھی دلوں میں آ جائیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے۔ باتیں ختم، انشاءاللہ کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ہوگی۔ اور نیتا جی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ کا اتنا بڑا مجھ پر احسان ہے۔ دعا کرو اللہ اس احسان کے بدلے میں ہم سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو